فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ لوگو میں فاطمہ ہوں، جو کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول آلریڈی کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی امید ہے سن لیا ہوگا۔ اس حصہ دوم کی ہم پارٹ 20 پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کتاب کے صفحہ 247 پر 25ویں فصل کے جس کا عنوان ہے خطبے کا موضوع۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 248 پہ باقاعدہ ریڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ امر کسی پر مخفی نہیں ہے کہ جب آل محمد علیہ السلام کے سیاسی حریف نے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ جاگیر فدق جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبہ کی تھی اس پر قبضہ کیا تھا، تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور آپ نے صحابہ سے خطاب کیا تھا کہ حکومت نے ان کے حقوق پر قبضہ کیوں کیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے سیاسی حریف نے جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوڑ گئے ہیں وہ صدقہ ہے، اور وہ میں نے مسلمانوں کے رفع عامہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلی فصل میں خطبہ فدق کے متعلق تفصیلی بحث کریں گے۔ اس فصل میں ہم فدق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، علاوہ ازیں ان احداث پر بات بھی کریں گے کہ جو وجود میں آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتون جنت نے 4 دعوے کیے تھے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1، جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی دختر کو ہبہ کی تھی۔ دوسرا، یہ جاگیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ اس طرح پائی تھی کہ جس طرح اولاد اپنے والد کی وفات پر پاتی ہے۔ نمبر 3، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ذوی القربہ کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہم ہیں۔ چوتھا ہے دعوی خمس کہ خمس ہمارا حق ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ساتھ لکھی ہے جاگیر فدق، اور اس میں یہاں لکھا ہے کہ ماہی الفدق، کہ فدق کیا ہے۔ نمبر 1 یہاں پہ لکھا ہے۔ اب چاہیے بھی میں بتا دوں، یہاں پہ کل 8 نمبروں میں یہاں پہ واضح کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے ابن منظور نے اپنی کتاب اللسان میں نقل کیا ہے کہ فدقہ تفدیقاً کہ روئی دھنا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے روئی دھنا، ایک قول کے مطابق فدق خیبر کے مضافات میں ایک گاؤں ہے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ حجاز میں ایک علاقہ ہے جو فدق کے نام سے مشہور ہے، جس میں چشمے اور باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ علاقہ اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے علامہ فیومی، یہ واو میم چھوٹی ہے، یہ کے اوپر تشدید اور پیش ہے۔ علامہ فیومی نے اپنی کتاب مصباح منیر میں نقل کیا ہے کہ لفظ فدق ہے، اس کے فا
اور دال پر زبر ہے۔ مدینہ منورہ اور فدق کے درمیان 2 دن کا فاصلہ ہے۔ خیبر اور فدق کا درمیانی فاصلہ 1 مرحلے سے کم ہے۔ پروردگار عالم نے یہ علاقہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ کے درمیان اسی جاگیر پر جھگڑا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جاگیر اپنی دختر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کو ہبہ کر دی تھی۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے علامہ شیخ فخر الدین تریحی رحم اللہ، لکھا ہے علامہ موصوف نے اپنی کتاب مجمع البحرین میں لکھا ہے کہ لفظ فدق کے پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں۔ یہ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ فدق اور مدینہ طیبہ کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے۔ فدق اور خیبر کے درمیان 1 مرحلے سے کم کا فاصلہ ہے۔ پروردگار عالم نے یہ اراضی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اس علاقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ اسلامی لشکر کا کوئی فرد اس کے حصول میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس اراضی کو مال غنیمت میں شمار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسے انفال کا نام دیا گیا تھا۔ جب آیت وآتی ذی القربیٰ حقہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 یعنی یہ جاگیر فدق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دو اور یہ انہی کا حق ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ فدق کا سارا علاقہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تصرف میں تھا۔ جب صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حکومت وقت نے قہر و غلبے سے اس جاگیر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ کہ فدق کے حدود۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فدق کا حدود اربعہ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جاگیر فدق کی 1 حد حبل احد ہے اور دوسری حد مصر کی بلندی ہے، تیسری حد سیف البحر ہے، اس کی چوتھی حد دومت الجندل ہے، یعنی دومت الجندل کا تمام علاقہ۔ اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے محقق مورخ البلازری۔ تفصیلات یہاں یوں ہیں کہ 210 ہجری میں مامون رشید عباسی نے مدینہ طیبہ کے گورنر قم بن جعفر کی طرف خط لکھا کہ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو واپس کر دو۔ اس کے خط کا ترجمہ یہ ہے انورٹڈ کاما، اما بعد مسلمانوں کے حکمرانوں کا ایک مقام ہے، اس کا دین سے ایک تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سے مربوط ہے اور اس دین میں سنت کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اس میں قرابت اولویت الف پہ پیش ہے، الف واو لام واو یہ تے، قرابت اولویت رکھی ہے۔ یہ بات ہر قسم کے شکوک و شبہات سے خالی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطور عطیہ عطا کی تھی، یہ جاگیر ان کے قبضے میں دے دی تھی۔ اس امر کا سب کو علم ہے، یہ بات تاریخی ہے جس سے ہر عام و خاص آگاہ ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جاگیر فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے حوالے کر دی جائے۔ اب فوراً میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مذکورہ اراضی ان کے تصرف میں دے دو اور اس عمل سے تقرب خداوندی حاصل کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ دیا گیا ہے فتوح البلدان، صفحہ نمبر 46۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے علامہ یاقوت حموی، لکھا ہے الشیخ شہاب الدین یاقوت حموی نے اپنی کتاب معجم البلدان میں فدق کے بارے میں لکھا ہے کہ فدق کے پہلے 2 حرف متحرک ہیں اور اس کے آخر میں کاف ہے۔ ابن درید نے کہا کہ فدق کا معنی ہے کپاس دھننا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ فدق حجاز کا ایک گاؤں ہے جو مدینہ منورہ سے 2
یا 3 دن کے فاصلے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے 7 ہجری میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی لشکر کشی اور جنگ کے عطا کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خیبر اور دوسرے قلعے فتح ہوئے، لیکن 3 قلعے باقی رہ گئے تھے۔ لشکر اسلام نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا اور ان پر سختی کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صلح کا پیغام بھیجا کہ آپ مزید کچھ دن ہمارے پاس رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے وہاں 3 دن مزید وہ رہے۔ اس دوران اہل فدق نے اپنا تمام علاقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ فدق کے حصول کے لیے مسلمانوں کی فوج نے کوئی لشکر کشی نہیں کی تھی، اس لیے فدق کا سارا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں آ گیا۔ فدق سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس میں ابلتے چشمے اور کھجور کے باغات تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حکومت نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں اور حاکم وقت سے فرمایا کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کے باغات اور اس کی اراضی مجھے عطیہ کیے تھے۔ حاکم وقت نے کہا کہ آپ سلام اللہ علیہ گواہ پیش کریں، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 6 نمبر پہ لکھا ہے مورخ محمد جریر طبری، مورخ محمد جریر طبری بریکٹ میں ہے، وفات 310 ہجری۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنانہ بن ربی بن ابو الحقیق کے پاس آئے۔ اس کے پاس بنی نذیر یا نذیر نون زواد یہ رے کا خزانہ تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس سے انکار کر دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس دوران ایک اور یہودی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور اس نے کہا مجھے اتنا معلوم ہے کہ کنانہ فلاں خرابے کا اکثر صبح کے وقت چکر لگاتا رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا اگر ہم نے وہ خزانہ پا لیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خرابے کو کھودا جائے۔ جب اسے کھودا گیا تو اس میں سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اور خزانہ بھی ہے؟ تو کنانہ نے کہا نہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ اسے زد و کوب کر کے خزانے کا پتہ لگائے۔ زبیر نے جب کارروائی کی تو اسے معلوم ہوا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ پھر اسے محمد بن مسلمہ کے سپرد کیا گیا۔ اس نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے باقی قلعوں وتی واو تے یہ عین، واو پہ فتح ہے، واو تے یہ عین، وتی سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ ان لوگوں کو جب یقین ہو گیا کہ اب وہ اسلامی فوج سے کسی صورت نجات حاصل نہیں کر سکتے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کی تمام بستیوں کا مال اپنے پاس جمع کر لیا۔ ان بستیوں کے نام یہ ہیں الشق یا الشق، النطات، کتبیہ، اور صرف 2 قلعے باقی رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے حالات اپنے حق میں نہ دیکھے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ اس طرح فدق والوں نے اپنے آپ کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے بھی صلح کی پیشکش کی۔ اہل فدق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خیر سگالی کا کردار ابو حارثہ کے بھائی محیصہ
ابن مسعود نے انجام دیا تھا۔ ان لوگوں نے درخواست پیش کی کہ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا نصف حصہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آئی، کیونکہ اس کے حصول میں اسلامی فوج نے یہودیوں سے جنگ نہیں کی تھی۔ 7ویں نمبر پہ سامعین لکھا ہے نام مورخ ابن اسیر۔ تفصیلات یوں ہیں کہ مورخ کبیر عز الدین، عین سے ہے عز الدین ابو الحسن ابن اسیر نے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما خیبر مسلمانوں کا فے تھا۔ فے حمزہ بڑھیے اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، فے تھا یعنی خیبر میں تمام مسلمانوں کا حصہ تھا، لیکن علاقہ فدق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا۔ اس کے حصول میں مسلمانوں نے دشمن سے جنگ کی تھی اور نہ لشکر کشی کی تھی۔ حوالہ ہے تاریخ الکامل جلد نمبر 2 صفحہ 221۔ سامعین 8ویں نمبر پہ نام ہے ابن ابی الحدید، لکھا ہے جناب ابن ابی الحدید نے حضرت امام علی علیہ السلام نے جناب عثمان بن حنیف کے نام جو خط لکھا تھا اس کے ذیل میں لکھا، ابو بکر نے کہا کہ مجھے ابو زید عمر بن شبہ یا شبہ بے پہ تشدید ہے، انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہمیں حیان بن بشر نے، اس نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن آدم نے، اس نے کہا ہمیں ابن ابی زائدہ زال زے الف حمزہ دال ہے زائدہ نے، اس نے محمد بن اسحاق سے، اس نے زہری سے سنا، اس نے کہا جب خیبر اور اہل خیبر کا محاصرہ ہو گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کا خون نہ بہایا جائے، ان کے حق میں کچھ آسانی پیدا کی جائے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ جب یہ حال اہل فدق نے سنا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا سارا علاقہ فدق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی۔ اس لحاظ سے فدق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا، کیونکہ فدق کے حصول میں مسلمان لشکر نے اپنے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، ان کا حق فدق میں نہیں تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 210۔ اب آئیے یہاں پر یہ تمام ہم نے 8 پڑھ لیے، اب یہاں سے 26ویں فصل کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اس کی ہیڈنگ ہے دعوی عطیہ اور احادیث۔ ہم یہ احادیث پڑھیں گے، یہاں پہ ٹوٹل 17 یعنی پوائنٹس میں نام دیے ہوئے ہیں اور ہم مل کر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 جلال الدین سیوطی، لکھا ہے حافظ علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اس حدیث کی بزاز ابو یعلا ابن حاتم اور ابن مردویہ نے تخریج کی۔ انہوں نے سعید خدری رضی اللہ سے سنا اور انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وآتی ذی القربی حقہ، اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو، انورٹڈ کاما کلوز، یہ ترجمہ ہے اس کا، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے سورہ اسراء کی یہ آیت نمبر 26 ہے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ سے تخریج کی، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت وآتی ذی القربی حقہ نازل ہوئی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لکھ دیا۔ حوالہ ہے الدر المنشور جلد نمبر 5 صفحہ 273۔ اب دوسرے نمبر پہ نام ہے علامہ ابن حجر، ہم پڑھتے ہوئے آگے ہیں پیج 254 پر، لکھا ہے ابن حجر نے فی شبہ السایاتی ان شبہ الرافضتی، بریکٹ میں لکھا ہے دعوی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے عطیہ کیا تھا، تو جب ان سے گواہ طلب کیے گئے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ام ایمن رضی اللہ کو پیش کیا۔ حکومت نے ان کی گواہی قبول نہ کی کہ نصاب شہاب کامل نہیں ہے۔ حوالہ ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 21۔
اب تیسرے نمبر پہ نام ہے علامہ فخر الدین رازی۔ علامہ نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے تحت لکھا ہے کہ المبرد نے کہا کہ فآ یفعو کا معنی ہے کہ جب وہ لوٹے۔ پھر لکھا ہے افا اللہ کا معنی ہے کہ جب اس نے اسے واپس کر دیا۔ الزہری نے لکھا ہے کہ الفاؤ وہ مال ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا تھا، جو مخالفین سے بغیر کسی جنگ کے حاصل کیا تھا، یا پھر فا وہ مال ہے، فے چھوٹی فے پہ زبر ہے اور چھوٹی کے اوپر حمزہ ہے، تو وہ مال ہے کہ دشمن کو ان کے وطن سے دور کر دیا گیا اور اس علاقے کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیا گیا، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ مخالفین نے جزیہ دینا قبول کیا کہ ان کا خون نہ بہایا جائے اور جزیہ دیں گے۔ مفسرین نے اس مقام پر 2 صورتیں پیش کی ہیں۔ ایک، مذکورہ آیت بنی نذیر نون زواد یرے کی بستیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ان لوگوں کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج نے ان کا محاصرہ کیا تھا۔ جہاں تک فدق کی بات ہے تو وہ اہل فدق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطیہ کیا تھا، تو اس لحاظ سے وہ بستیاں اور ان کا تمام مال بغیر کسی جنگ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دعویٰ کیا تھا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہبہ کیا تھا، تو ان کے سیاسی حریف نے کہا تھا کہ تم میرے نزدیک ہر غنی اور فقیر سے معزز اور محترم ہو، لیکن جو دعویٰ تم نے پیش کیا ہے وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں ایسا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ اس دوران دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں، انہوں نے گواہی دی۔ اس دوران حکومت نے گواہ طلب کیے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر کبیر جلد 29 صفحہ نمبر 284۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے حافظ الحسکانی۔ لکھا ہے حافظ الکبیر ابو القاسم الحسکانی نے کہا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت وآتی ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا اور فدق اور اس کے مضافات ان کے حوالے کر دیے اور فرمایا کہ یہ سب کچھ پروردگار عالم نے تمہیں دیا ہے، یہ جاگیر تمہاری اور تمہاری اولاد کی ملکیت ہے۔ حوالہ ہے شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 340۔ اب لکھا ہے 5ویں نمبر پہ ابو سعید، جب آیت وآتی ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ فدق تمہاری ملکیت ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کہ جو ابو سعید نے یہاں پہ لکھا کہ منتخب کنز الاعمال مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 228۔ اور اب اگلی آ گئی ہے کہ بخشش اور عطا پر علماء کی گفتگو، یہ ہم پڑھ رہے۔ اب اگلا یعنی کہ 6 نمبر پہ نام علامہ شہر ستانی۔ لکھا ہے چھٹا اختلاف جاگیر فدق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے بارے میں ہے۔ حضرت فاطمہ مطلب یہ علامہ شہر ستانی لکھ رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک تو فدق کا دعویٰ کیا، حوالہ یہاں پر ہے الملل والنحل جلد 1 صفحہ 23، اور ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ ان کی میراث ان کے حوالے کی جائے، اور تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ان کی جاگیر اور اراضی بحال کی جائے۔ ہم پیج 256 پر آ گئے۔ حکومت نے ایک روایت پیش کی تھی، اس کی بنیاد پر اس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی ملکیت سے محروم کر دیا تھا، اور یہ حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم گروہ انبیاء علیہ السلام وارث بنتے ہیں اور نہ وارث چھوڑتے ہیں، ہم جو متاع و مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الملل والنحل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ 7ویں نمبر پہ نام آ گیا استاذ عبد الفتاح عبد المقصود۔ لکھا ہے فدق کے بارے میں جو اصل حقیقت
اصل اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ یہ جاگیر صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اگر وہ جاگیر رسول خدا کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں رہتی تو بھی جائز تھا کہ وہ آپ کی اولاد کی میراث ہو، اور یہ بھی حق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی دختر کے نام ہبہ کر دیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ علامہ موصوف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عرض فدق عطیہ تھی یا میراث، ہر صورت میں وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق بن ہی نہیں سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ مقدمہ فدق علامہ قزوینی، صفحہ 776، 8ویں نمبر پہ نام ابن ابی الحدید معتزلی۔ علامہ موصوف نے قاضی القضات عبد الجبار سے روایت نقل کی ہے کہ ہم اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے بھرپور یقین کے ساتھ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جاگیر فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قبضے میں تھا تو یہ انہی کی ملکیت ہے، اگر وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے میں سے تھی تو پھر بھی وہ حق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کیونکہ وہ اپنے بابا کی واحد وارث ہیں۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 268 سے لے کر 269۔ انہوں نے فصل ثالث میں یہ بھی لکھا کہ کیا رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور کیا ہبہ نامہ صحیح ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب ثقیفہ اور فدق، یہ کتاب کا نام ہے، اس سے عبدالعزیز الجوہری کی بہت زیادہ احادیث بیان کی کہ جن سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جاگیر فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد 16، صفحہ نمبر 268 اور 269۔ 9ویں نمبر پہ نام ہے یاقوت ہموی۔ فدق وہ سرزمین ہے کہ جس میں چشمے اور کھجور کے باغات کثرت کے ساتھ ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جاگیر مجھے ہبہ کی تھی۔ یہ یاقوت ہمومی کا نے جو تحریر کیا، اس کا حوالہ ہے معجم البلدان مادہ فدق۔ 10ویں نمبر پہ نام ہے مامون رشید عباسی کا۔ مامون عباسی نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا تھا، انورٹڈ کاما میں یہ خط کا متن کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام ہبہ کیا تھا، یہ صرف اور صرف انہی کا حق ہے۔ یہ امر واضح اور ظاہر و باہر ہے، یہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے فتوح البلدان، صفحہ نمبر 46۔ 11ویں نمبر پہ نام ہے برہان الدین شافعی۔ لکھا ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہ نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ یہ برہان الدین شافعی فرما رہے ہیں کیونکہ جاگیر فدق ان کے نام ہبہ تھی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے نام یہ جاگیر عطیہ کی تھی۔ ان کے سیاسی حریف نے کہا کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ام ایمن رضی اللہ نے گواہی دی تو سیاسی حریف نے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کامل نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر حوالہ ہے السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 362۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے علامہ ابن ابی الحدید۔ لکھا ہے سید مرتضیٰ نے جو جاگیر، اچھا یہاں پہ لکھا ہے سید مرتضیٰ اور آگے رحم اللہ اوپر لکھا ہے، نے جو جاگیر فدق کے بارے میں کہا ہے اس سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کے نام ہبہ کیا تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 386۔ پھر لکھا ہے نمبر 13 پہ نام ہے عبد الرحمن بن احمد الایجی۔ اگر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ مجھے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق ہبہ کی تھی، اور علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے گواہی دی،
حکومت نے ان سب کی گواہی مسترد کر دی کیونکہ حسن اور حسین علیہ السلام دعوے میں شریک تھے اور علی اور ام کلثوم نصاب شہادت کو پورا نہیں کرتے۔ حکومت نے گواہی اور قسم کو ملاحظہ ہی نہیں کیا، یا یہ دوبارہ پڑھتے ہیں، حکومت نے گواہی اور قسم یا قسم کو ملاحظہ ہی نہیں کیا۔ ہم اہل سنت کے اکثر علماء مقدمہ فدق کے بارے میں یہی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر تیسرے حوالہ نوٹ کیجئے، شرح النہج جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 286۔ 14 نمبر پہ نام ہے علامہ سید ابن طاؤس رحم اللہ، لکھا ہے زاہد زمان محدث اعظم حضرت علامہ سید ابن طاؤس رحم اللہ نے محمد بن عباس بن مروان المعروف ابن حجام سے اس آیت کہ وآتی ذی القربى حقہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا کہ جاگیر فدق کے بارے میں 20 طریقوں سے حدیث بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں یہ حدیث ایک طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے انورٹڈ کاما کہ عطیہ اوفی عین واو فے چھوٹیے عطیہ اوفی نے ابو سعید خدری رضی اللہ سے سنا، اس نے کہا کہ جب یہ آیت وآتی ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور جاگیر فدق انہیں عطا کر دی۔ اب نمبر 15 پہ نام آپ پڑھ رہے ہیں علامہ اربلی رحم اللہ، لکھا ہے انہوں نے ابان بن تغلب سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے فرزند رسول، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جاگیر فدق ہبہ کی تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام وقف کر دی تھی کہ جب یہ آیہ کریمہ کہ وآتی ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ان کا حق دے دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق انہیں عطا کر دی تھی؟ امام نے فرمایا ہاں، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ جاگیر عطا کی تھی۔ حوالہ ہے سعد السعود صفحہ نمبر 101 سے لے کر 102۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، اس موضوع پر ہمارے پاس کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قربہ کا مصداق علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔ 16 نمبر پہ نام احمد بن علی تبرسی رحم اللہ، لکھا ہے کہ علامہ احمد بن علی تبرسی رحم اللہ نے کہا کہ میں نے حماد بن عثمان سے سنا کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آل محمد علیہ السلام کے سیاسی حریف کی بیعت ہوئی اور انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کر لی تو انہوں نے اپنے آدمی فدق کی طرف بھیجے، انہوں نے فدق کو اپنی تحویل میں لے لیا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وکیل کو بے دخل کر دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے سیاسی حریف کے پاس تشریف لائیں اور ان سے کہا کہ تم نے مجھے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے کیوں محروم کر دیا ہے؟ تو تمہارے کارندوں نے ہمارے کارندوں کو ہماری جاگیر سے باہر نکال دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کے حکم سے جاگیر فدق مجھے ہبہ کی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے سیاسی حریف نے کہا کہ اپنے اس دعوے کے ثبوت کے لیے اپنے گواہ پیش کریں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ام ایمن رضی اللہ کو بطور گواہ پیش کیا۔ ام ایمن رضی اللہ نے کہا کہ میں گواہی دینے سے پہلے تمہارے سامنے اپنی ایک دلیل پیش کرتی ہوں۔ میں تمہیں اللہ رب العزت کو گواہ قرار دے کر یہ تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ام ایمن رضی اللہ جنت میں جانے والی خاتون ہے؟ حکومت کی طرف سے جواب ملا کہ ہاں،
میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہی ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد ایمن نے کہا کہ میں خداوند تعالیٰ کو گواہ قرار دے کر کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ ذوی القربہ کو ان کا حق دے دو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جاگیر فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبا کر دی۔ ان کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے یہی گواہی دی۔ اس کے بعد حاکم وقت نے جاگیر فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دینے کا حکم لکھا۔ اس دوران آل محمد علیہ السلام کے دوسرے حریف وہاں آ گئے اور حاکم وقت سے پوچھا کہ تم نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہبا کی تھی۔ ان کے دعوے کے ثبوت کے لیے ایمن اور علی علیہ السلام نے گواہی دے دی ہے، اس لیے میں نے یہ حکم تحریر کر دیا ہے۔ دوسرے حریف نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے وہ تحریر لے لی اور اس تحریر کو اپنے لعاب دہن سے مٹا دیا اور پھر اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ روتے ہوئے واپس اپنے گھر لوٹی۔ اور سامعین، یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پڑھنا تو ابھی اور چاہتی تھی، لیکن یہاں تک پڑھنے کے بعد تھوڑی سی کیفیت دل کی بیان سے باہر ہے۔ اگلی نشست میں ملتے ہیں، یہیں سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔